ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اجتنبوا سبع الموبقات، کہ میری امت کے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کن ہیں، ان کا انجام، ان کی تباہی اور ان کی بربادی، ان گناہوں کی ہلاکت جو ہے وہ تباہ کن ہے. اجتنبوا سبع الموبقات، وہ ہلاکت اور تباہی کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں. انسان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے. وہ 7 گناہ، ان میں سے ایک اکل الربا، ایک کا ذکر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 میں سے جو 7 آپ نے ذکر کیے ان میں ایک تھا اکل الربا، سود کھانا. یہ سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، سودی معاملات میں پڑنا، سود کھانا یا سود کھلانا، سود لینا یا سود دینا،
یہ تباہ کن معاملہ ہے. اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی اور اس کی بربادی اتنی سخت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سود تباہ کن معاملہ ہے. اس لیے آپ نے عقل اور ربا کو سب الموبقات میں شمار کیا ہے کہ تباہ کر دینے والے گناہوں میں، یعنی جس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. یہ نہیں کہ سودی کاروبار کرنے سے کوئی دنیا میں اس پر عروج آ جائے یا دنیا میں اس کو عزتیں مل جائے، دنیا میں اس کو رفتیں مال و متاع کی فراوانیاں مل جائے، خوشحالیاں مل جائیں، آسودگی مل جائے. ایسا بھی نہیں ہے. سودی کاروبار، سودی لین دین، اس کی تباہی ایسی ہے کہ انسان دنیا میں بھی نامراد اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت تو اس کی تباہ ہوتی ہے. یعنی خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامیاں، دونوں کی تباہیاں اور دونوں کی ہلاکتیں سود خوری کے اندر ہے. تو یہ تباہ کن معاملہ ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے سود خوروں کا ذکر کیا ہے، جو سود کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ان کی بھول ہے کہ سودی کاروبار کرنے سے میرے کاروبار میں عروج آ جائے گا یا خوشحالی آ جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، دنیا میں بھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے اور آخرت میں. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن سود خور جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، تو معاشر کے میدان میں وہ ایسے دکھائی دیں گے کہ جیسے کسی کو شیاطین نے پاگل کر دیا ہو. آپ دیکھتے ہیں ان مریضوں کو جن پر شیاطین نے حملہ کیا ہوتا ہے، شیاطین کے حملے کی وجہ سے جس طرح وہ پاگلوں کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں. سود خور جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جن کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، اس طرح پاگل بن کے سود خور قیامت کے دن اٹھیں گے. دنیا میں بھی وہ پاگل ہی تھے تو آگے بھی پاگل بن کے اٹھیں گے. ایسا کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا سود میں کیا حرج ہے، سود میں کیا مسئلہ ہے، کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے. وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، سود جو ہے وہ بیع کی مثل ہے، کاروبار کی طرح. یہ بھی ایک کاروبار ہے. جس طرح انسان کوئی چیز بیچتا ہے اس کا کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح یہ سودی لین دین بھی ایک کاروبار ہے. انہوں نے اس کو کاروبار سمجھا ہے. جس طرح آج بے شمار لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ انسان ایک چیز بیچتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اس سے اس کو نفع ملتا ہے. انسان گندم بیچتا ہے تو قیمت ملتی ہے. کوئی بھی جنس بیچتا ہے، کوئی جانور بیچتا ہے، زمین بیچتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے،
کوئی گاڑی بیچتا ہے تو اس کی قیمت ملتی ہے، اس میں نفع ملتا ہے، نفع۔ انسان ایک بھینس خریدتا ہے پھر اس کو آگے بیچتا ہے تو نفع حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کاروبار میں بھی نفع ہے، تو سود میں جب 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ ملتا ہے تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سود ہے یہ کاروبار کی مثل ہے، انما البیع مثل الربا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قیاس باطل ہے، یہ قیاس بالکل باطل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو سود اور کاروبار، تجارت، اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال رکھا ہے اور سودی لین دین کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس یہ نصیحت پہنچ جائے، بس جو یہ بات سن لے، جس کو اس کا علم ہو جائے، جس شخص کو اس کا ادراک ہو جائے، جس کو اس کا پتہ چل جائے، جو یہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے، سود کے قریب جانے سے اللہ نے روکا ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ تباہ کن گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یہ ہلاکت خیز گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا، جسے نصیحت پہنچے اور وہ فوراً سود سے باز آ جائے، سود کو چھوڑ دے، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس سے پہلے جتنا وہ سود لے چکا ہے، سودی کاروبار کر کے وہ زمینیں خرید چکا ہے، سودی کاروبار کر کے وہ پلاٹ خرید چکا ہے، مکان بنا چکا ہے، بینک بیلنس بھر چکا ہے، ظاہری طور پر اس نے بڑی دولتیں اکٹھی کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے اسے علم نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، کسی نے سمجھایا نہیں تھا، واز نہیں پہنچا تھا، اب اس کے پاس باز آ گئی ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا، وہ نصیحت سنتے ہی سودی کاروبار کو چھوڑ دے، سود پہ اس نے پیسے دیے ہوئے، بس وہ مالک کو کہے جس کو پیسے دیے میں نے تجھے جتنے پیسے دیے ہیں وہ میرے واپس کر دو، اس کے اوپر میں کچھ نہیں لوں گا، آگے سے رک جائے، آگے سے باز آ جائے تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس سے پہلے جتنا کچھ وہ لے چکا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر درگزر کر دی ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ پہ ہے، اب اللہ کے ذمہ اس کا معاملہ۔ وَمَنْ عَادَ، جو واضح و نصیحت سننے کے باوجود، ادراک ہو جانے کے باوجود، پتہ چل جانے کے باوجود، نصیحت سن لینے کے باوجود، وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ سودی کاروبار کرتا ہے، دوبارہ سودی لین دین کرتا ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے، سود پہ پیسے لیتا ہے، یا سود پر زمین دیتا ہے، یہ جو گروی زمین دی جاتی ہے جس کو ہم گانے کہتے ہیں کہ زمین کو گانے پہ دینا، یہ بھی سود ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اس کے سود ہونے پہ راسخین فی العلم علماء کے درمیان کوئی رائے نہیں۔ جو زمین سود پہ دی ہوئی تھی، اس نے جتنا بھی اس نے پہلے سودی کاروبار کیا ہے وہ باز آ جائے، اگر باز نہیں آئے گا، وَمَنْ عَادَ، جو واضح و نصیحت سننے کے باوجود سودی کاروبار کو جاری رکھے گا یا دوبارہ شروع کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں۔ صرف اتنا اللہ نے نہیں کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے
اور بھی کئی گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہے. زانی بھی، زانیوں کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، شرابیوں کو بھی، چوروں کو بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہے. لیکن سود خور کو اللہ نے جس انداز میں جہنم کی وعید سنائی ہے وہ منفرد ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو واضح و نصیحت سننے کے باوجود سودی لین دین اور سودی کاروبار کرنے سے باز نہیں آتا، یہ جہنم والے ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون یہ ہمیشہ رہیں گے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے. اس پر کسی تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کھلے لفظ بولے کہ وَمَنْ عَادَ، جو سودی کاروبار کی طرف دوبارہ پلٹے گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب اندازہ کریں کہ اس کی ہولناک کی کتنی سخت ہے، اس کی تباہی کتنی بڑی ہے. اجتنبوا سبع الموبقات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاکت خیز گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تباہ کن گناہوں میں سے ایک تباہی ڈالنے والا گناہ ہے. اتنی بڑی تباہی کہ جہنم کا ایندھن مر جائے گا. دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے، دنیا کی ساز دھج کے لیے، دنیا کے جھوٹے پروٹوکول کے لیے، دنیا کی زہری زیب و زینتوں کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے، یہ بے وقوفی ہے. یہ عقل مندی تھوڑی ہے کہ انسان اتنی بڑی تباہی اور اتنی بڑی بربادی کو لے لے. کتنی بڑی تباہی ہے، صرف چند ٹکڑوں کے لیے انسان جو ہے وہ تھوڑے پہ گزارا کر لے، دال روٹی پہ گزارا کر لے، مرغن غذائیں نہ کھائے، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں اور مربے اور زمینیں اور محلات اور بنگلے نہ بنائے، وہ تھوڑی پر گزارا کر لے. لیکن وہ ایسی تباہی کو تو نہ خریدے جس وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، اور جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ہمیشگی کب تک چلے گی اس کو کون جانتا ہے؟ یہ ہمیشگی اس کی کب تک رہنی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی اس کو جانتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی اور اتنی بڑی بربادی یہ سود خور کے حصے میں آ. تو کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اور کئی مقامات میں بھی مسلمانوں کو، مومنوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ. کیونکہ جب انسان نہ ڈر اور بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے نا، نہ ڈر اور بے خوف ہو کے، اس وقت وہ اس قسم کی جرت کرتا ہے جب بے خوف ہو جاتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا. وہ تو اپنا قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. یہ تب بھی ہوتا ہے جب انسان نہ ڈر بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، جس کو مرنا یاد نہیں ہوتا، جس کا ایمان قبر پہ نہیں ہے، جس کا ایمان حشر پہ نہیں ہے. کفار مکہ سود کھاتے تھے، یہود و نصارہ سودی کاروبار کرتے تھے. کیوں؟ ان کا ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کھو بیٹھے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا. مرنے کے بعد اٹھنے پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ان کا کوئی ایمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، ہر قسم کے سود کو چھوڑ دو. وَذَرُوا، ہر قسم کے سود سے، ہر قسم کے سودی کاروبار سے، ہر قسم کے سودی لین دین سے
تم توبہ کر لو، وازارو چھوڑ دو. کتنے کھلے لفظوں میں اللہ نے فرمایا. کوئی اس میں باریکی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھنے میں الجھن ہو، کہ انسان کو سمجھ نہ آ سکے، کوئی دقت ہو. نہیں، اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کھول کھول کے بیان کر دیے کہ وازارو ما باقی من الربا، باقی باندھا سود بھی چھوڑ دو، سود تمام قسم کا چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اگر تم سمجھتے ہو ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان خاندان میں رہتے ہیں، تو فرمایا ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا سود سے بھلا کیسے واسطہ ہو سکتا؟ سودی کاروبار اور ایمان یہ نہیں ہو سکتا. سودی کاروبار اور اسلام، اس کی مسلمانی کس چیز کی ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا چلا جا رہا ہے اور سود بھی کھاتا چلا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، ہر قسم کے سود کو تم چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی لین دین کو نہ چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی کاروبار کو ترک نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود پر پیسے لینے نہ چھوڑے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود پر پیسے دینے نہ چھوڑے، سود پر تم نے زمینیں لینے نہ چھوڑی، تم نے زمینیں سود پر دینی نہ چھوڑی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہو، پھر تم جنگ کر رہے ہو اللہ کے خلاف. کیا پتا چلا؟ سود خور اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اسلحہ لے کر، خنجر اور تلوار لے کر، اور پسٹل اور پستول اور بندوق لے کر اللہ کے مقابلے میں آ چکا. وہ اللہ سے اس نے جنگ شروع کر دی. وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جو اللہ سے لڑ رہا ہے، جو اللہ سے مقابلہ کرنے پہ اترا ہوا ہے، اسے خوشحالی کہاں سے ملے گی؟ اس کو عروج کہاں سے ملے گا؟ اس کے کاروبار میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ رزق کی فراوانی اس کے پاس کیسے آئے گی؟ اس کے پاس خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اس کو کامیابی کیسے ملے گی جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی کاروبار، سودی لین دین سے باز نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ سن لے. وہ یہ سن لے، کان کھول کے سن لے، اللہ اور اس کا رسول اس کے خلاف جنگ لڑے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. اعلان جنگ کر دیا اللہ نے، اللہ نے اعلان جنگ کر دیا. اللہ اس سے لڑنا چاہتا ہے، اللہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو تہ و بالا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے. جو سودی لین دین اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑ رہا، وہ اللہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اس سے بڑی اور وعید کیا ہے؟ ایسی وعید تو اور کسی گناہ پہ نہیں. بدکاری کرنے والے کو اللہ نے نہیں کہا کہ وہ اللہ اس سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے جنگ کر رہا ہے. کسی بھی گناہ پہ اس طرح کی وعید نہیں آئی جس طرح کی وعید سودی لین دین پہ اور سودی کاروبار پہ. ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں، ہم اس کی ہلاکت خیزی کو سمجھیں، اس کی تباہی اور بربادی کو سمجھیں. اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں صرف اور صرف اس دنیا کی سہولتوں کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کی سج دھج کے لیے، دنیا کی جھوٹی زیب و زینت کے لیے. اللہ کے خلاف جنگ تو نہ کریں، اللہ کے خلاف لڑائی تو نہ کریں.
سود خور اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، سود خور اللہ کے خلاف لڑائی کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ ہاں آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان تبتم، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو، ان تبتم، اگر تم نے توبہ کر لی تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہیں ملے گا۔ توبہ کر لو، جس کو تم نے 1 لاکھ دیا ہے وہ بڑھ بڑھ کے اس کے پاس 5 لاکھ ہو چکا ہے، 5 لاکھ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم صرف اپنا اصل مال لے سکتے ہو، اصل تم نے لاکھ دیا ہے، تمہارے لیے 1 لاکھ حلال ہے، 4 لاکھ حرام ہے، وہ اس کو چھوڑ دو، اس سے مت لو۔ اگر تم اس سے لوگے تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب سود خور کو اٹھایا جائے گا قبر سے، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس کو کلاڑا دیں گے اور کہیں گے لڑ میرے ساتھ، تو میرے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے، تو میرے خلاف تو نے اعلان جنگ کیا ہوا تھا، آج لڑنا، تیرے اندر ہمت ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر جرأت ہے، تو میرے ساتھ لڑائی کر۔ اللہ غیظ و غضب میں ہوں گے اور اسے کہیں گے آ میرے ساتھ لڑائی کر، تیرے اندر ہمت اور طاقت ہے۔ کیا بنے گا اللہ کے سامنے؟ تو اولو العزم پیغمبر بھی کب کپا رہے ہوتے، اللہ کی ہیبت اتنی ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے، تو اولو العزم پیغمبر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم تو بڑا عظیم تھا، اللہ نے خلقک اللہ بیدیہ، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اے آدم اللہ نے تجھے عظمتیں بخشی ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم اٹھو اللہ کے پاس چلو، ہماری سفارش کرو کہ اللہ حساب میں جلدی کرے، حساب جلدی لے لے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں نے شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا تھا، اللہ نے مجھے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا تھا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ اللہ مجھے غیظ و غضب غصے میں آ گئے، کیونکہ آج اللہ غصے میں۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان ربی غاضب اليوم، آج میرا رب شدید غصے میں، آج میرا رب شدید غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے لم یغضب مثلہ قبل ولن یغضب مثلہ بعد، اتنا غضبناک اللہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا، آج اللہ کے غضب کی انتہا ہو جائے، اتنا غصے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، میں وہ اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، اللہ مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جنہوں نے ایک نافرمانی کی تھی، صرف ایک، اور پھر ساری زندگی اس گناہ پہ روتے ہوئے بسر کر دی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ساری زندگی اس گناہ پہ روتے ہوئے بسر کر دی، اور کیا کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہم سوچے نا ہمارا کیا بنے گا، ادھر اللہ کیا کہیں گے، کتنا غصہ ہے، پکڑ کلہاڑا اور میرے ساتھ لڑائی کر، میرے ساتھ جنگ کر، کیا بنے گا۔ آج توبہ کر لو، سودی لین دین چھوڑ دو، اگر تم نے گروی اور گہنے زمین لی ہوئی ہے یا دی ہوئی ہے چھوڑ دو، آج اپنے معاملات کو جو ہے نا درست کر لو، اللہ سے صحیح توبہ کر لو۔ کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اپنا اصل مال لو، اصل فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اصل مال تمہارے لیے، بس اصل، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا تم نے دیا ہے بس اتنا لو، اس سے بڑھ کے 1 روپیہ بھی زیادہ لوگے، یہ ظلم ہے، ظلم۔
لا تظلمون، یہ ظلم ہے۔ بس ہمارے بھائی زمین لے لیتے ہیں سود پہ، گروی گانے زمین لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس کو حلال کر لیا۔ حلال کیسے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیکہ کتنا دیتے ہیں؟ ٹھیکہ تو ہے 1.25 لاکھ روپیہ، 1.25 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ زمین کا ٹھیکہ ہے یا لاکھ روپیہ ہے، جو بھی عرف میں چلتا ہے ٹھیکہ اتنا ٹھیکہ دے گا۔ نہیں 10-15 ہزار 20 ہزار ٹھیکہ دے دے گا، کہے گا میں تو اس کو ٹھیکہ دیتا ہوں۔ بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ ٹھیکہ نہیں تم دے رہے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، یہ تم اس کا حق کھا رہے ہو۔ حق کیوں؟ پہلے وہ زمین ٹھیکے پہ لیتا تھا 1 لاکھ روپیہ اس کو دینا پڑتا تھا، اب اس نے 4-5 لاکھ روپیہ کٹھا دے کے گانے پہ 1 ایکڑ زمین لے لیے، اب اس کو ٹھیکہ نہیں دینا پڑتا۔ اب 4-5 لاکھ پہ یا 10 لاکھ پہ اس کو سالانہ 1 لاکھ روپیہ بچت آ رہی ہے۔ لاکھ، یہ ہے کلو قرض جر منفعہ فہو الربا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ دیا ہوا قرض جو ساتھ نفع لے کر آئے، اس کو سود کہتے ہیں۔ جب آپ نے 5 لاکھ روپیہ کسی کو دیا ہے، آپ صرف 5 لاکھ لینے کے حقدار ہیں۔ 5 لاکھ پر اگر 1 روپیہ بھی آپ نے لیا، 1 روپیہ بھی، یہ سود ہے اور اللہ اور اس کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ اتنی اس کی ہولناکی ہے، اس لیے اس کی تباہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تظلمون، نہ ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ سمجھے اب یہ اللہ سے ڈر گیا ہے، یہ مجھ سے سود وصول نہیں کرے گا، اب وہ پیسے ٹرکانا شروع کر دے، مہینے بعد دوں گا، 2 مہینے بعد دوں گا۔ وہ اسے کہہ رہا ہے بھائی 5 لاکھ نہیں لیتا، میں نے لاکھ دیا ہے، بڑھ بڑھ کے 5 لاکھ ہو چکا ہے، میں اپنا اصل مال تم سے مانگ رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ میرا واپس کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو دے دو نا، نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بھی ظلم نہ کرے اور یہ بھی ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو یہ اس کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود کے قریب مت جاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، یہ جو تم بڑھا چڑھا کے بڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فرمایا یہ سود ہے، تم اس کو مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی صرف اسی شکل میں ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، سود کے قریب نہ جائے، کامیابی اسی میں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سود کھائے گا، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی۔ اتنی بڑی تباہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنا سخت گناہ، سود کا گناہ 4 بندوں کو اپنی تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں لیتا ہے۔ لعن اللہ من آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت ہے، وموکلہ، سود کھلانے والے پر لعنت ہے۔ جو سود کھا رہا ہے، اس نے سود پہ پیسے دیے، اس پر اس کو منافع مل رہا ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ جس کو پیسے دیے ہوئے ہیں، جس کو گروی زمین گانے پہ دی ہوئی ہے، وہ سود کھلانے والا ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، دونوں پہ لعنت۔ اسی پہ بس نہیں، وکاتبہ، جو لکھنے والا ہے نا، اسٹامپ فروش، اسٹامپ فروش، اس پہ بھی لعنت ہے۔ اس کو کیا ملا ہے؟ اس نے 5 لاکھ دیا ہے، اس نے لیا ہے، اس نے تو 500 کا یا 100 یا 200 کا ایک اسٹامپ ہی دیا ہے نا۔ صرف اتنا کہنے کرنے پہ وکاتبہ، اسٹامپ
لکھنے والا، اسٹامپ بیچنے والا، تحریر کرنے والا، کاتب لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ شاہدیہ، اس گواہ کے لین دین پر گواہ بننے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ لعنت میں برابر ہے۔ ہم سواء، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ چاروں لعنت میں برابر ہے۔ جتنا سود کھانے والا لعنتی ہے، کھلانے والا لعنتی ہے، لکھنے والا لعنتی ہے، اور یہ بیچنے والا لعنتی ہے، اتنا گواہ دینے والا بھی اتنا ہی لعنتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ وہ ہم سواء، یہ سب برابر۔ یہ چھوٹی ہلاکت کیسی ہے؟ اجتنبو سب الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں ایک اکل الربا، سود کھانا ہے۔ کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی بربادی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الدرہم من الربا، 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ سود کا وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کہ اشد من 30 زنیہ، 30 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ جرم ہے 1 روپیہ سود کھانا۔ ایک شخص بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایک شخص 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، وہ اس سے زیادہ مجرم ہے جو 1 روپیہ سود کھا رہا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹی تباہی ہے، یہ چھوٹی بربادی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا سود کے جتنے بھی درجے ہیں، ادنا سود کا کیا گناہ ہے؟ ادنا یعنی سود کے گناہ کی ہولناکیوں کے درجے ہیں۔ کوئی سب سے بڑا ہے، کوئی سب سے چھوٹا ہے۔ سب سے چھوٹا کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہے گویا انسان اپنی ماں سے نکاح کرے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹی تباہی ہے، یہ چھوٹی بربادی ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اتنی بڑی تباہی، اتنی بڑی بربادی اور ہلاکت۔ اللہ کے بندو، اس کی ہولناکی کا تم تصور نہیں کر سکتے، اس کی تباہی اور بربادی کا نہیں سوچ سکتے۔ کتنی اس کی تباہی ہے، کتنی بربادی ہے۔ سود کے قریب نہ جاؤ، چھوڑ دو سودی لین دین کو، سودی معاملات کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بستی اذا ظہر فیہ الزنا والربا، جس بستی کے رہنے والوں میں، جس علاقے اور جس شہر کے رہنے والوں میں 2 چیزیں عام ہو جائیں، 2، ایک بدکاری، دوسرا سود، اس بستی پر عذاب نازل کرنا اللہ پہ فرض ہو جاتا ہے، اللہ پہ حلال ہو جاتا ہے کہ اس بستی کو تہو بالا کرے، تباہ و برباد کرے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی تباہی ہے، سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی معاملات چلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا معمول تھا جب بھی آپ فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تو آپ اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، کسی کو کوئی خواب آئے، وہ اپنا خواب بیان کرتا، نبی علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن حسب معمول نبی علیہ السلام نے پوچھا، حل رعا منکم رؤیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش ہیں، کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا، میرے پاس 2 فرشتے آئے ہیں، انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے جہنم دکھائی، انہوں نے مجھے ہولناک مناظر دکھائے، تباہ کن مناظر میں نے دیکھے، مجھے ساری رات گھماتے پھرے، جہنم کے گڑھے انہوں نے مجھے دکھائی، اور قبر کے عذابات انہوں نے مجھے دکھائے۔ وہ مجھے لے کر چلے۔ ایک شخص کے پاس میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، اس کو لٹایا ہوا ہے،
اور بڑی بڑی چٹانیں اس کے سر پہ ماری جا رہی ہیں. ایک پتھر مارا جاتا ہے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کے سر کے جو ہے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر واپس آ جاتا ہے. جب وہ پتھر واپس آتا ہے اتنے میں اس کا سر دوبارہ جوڑ جاتا ہے. اس کے پرخچے جو اڑے ہوئے تھے وہ جمع ہو جاتے ہیں. وہ پھر اب چٹان اٹھا کے بڑی بھاری بھرکم چٹان مارتا ہے، اس کا سر پھر پاش پاش ہو. بار بار ایسا ہو، بار بار اس طرح ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا انطلق آگے چلے. پوچھے نہیں، آگے چلے. بس دیکھیں منظر دیکھیں، آپ نے پوچھنا نہیں، بس آگے چلے. نبی علیہ السلام فرماتے میں خاموش ہو گیا، حیران تھا اور میں آگے چل پڑا. آگے میں نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے گالوں کو پھاڑا جا رہا ہے. ایک کنڈے کے ساتھ جو ہے اس کے دائیں گال کو، اس کی آنکھ تک اس کو جو ہے نا وہ کھینچا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے. پھر دوسری گال کو، اتنے میں پہلی صحیح ہو جاتی، وہ دوسری کو چیرتا پھاڑتا ہے، پھر پہلی پہ دوبارہ آ جاتا ہے. یہی کیفیت جاری. میں اس کی حدت کو دیکھ کے، میں نے اس کی جب شدت دیکھی، میں نے جب اس کی چیخیں سنی، میں نے جب اس کا واویلا سنا تو میں رہ نہ سکا. میں نے پھر پوچھا کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے فرشتوں نے کہا انطلق، آپ آگے چلے. پوچھے نہیں، آگے بڑھے. کہتے ہیں میں خاموش ہو کے پھر آگے چل پڑا. آگے میں گیا، میں نے دیکھا ایک تندور ہے، بہت بڑا تندور، ایک بہت بڑے حوض کی طرح. اس میں آگ جل رہی ہے. اس میں نے دیکھا مرد اور عورتیں برہنہ، ننگے مرد و عورت جل رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. اتنی آگ کی حدت نیچے سے پڑتی تھی کہ وہ اس کے کنارے پر آ جاتے تھے. قریب تھا کہ وہ کنارے سے باہر نکل آئیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، وہ دوبارہ نیچے چلے جاتے تھے. کہتے ہیں میں نے ان کی شدت کو دیکھا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا انطلق، آگے چلے، آگے منظر اور دیکھیں آپ، بس سوال نہیں کرنا، آگے بڑھے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ان کے ساتھ چلتا گیا. میں نے ایک نہر دیکھی، خون کی نہر تھی، خون و خون ہی خون تھا. جس طرح پانی کی نہر چلتی ہے اس طرح خون بہ رہا تھا، خون چل رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کنارے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور ایک انسان کو میں نے دیکھا وہ خون کی نہر میں غوطہ زن ہے، وہ ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اور ڈوبتا ہوا، غوطے کھاتا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. غوطے کھا رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے. بڑی مشکل سے غوطے کھاتا کھاتا وہ کنارے پر واپس آتا ہے. جب کنارے پر پہنچا اس نے اس کے سر پہ پتھر مارا، واپس غوطے کھاتا ہوا واپس چلا گیا. پھر دوبارہ آتا ہے. بار بار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں مجھ سے راہ نہ کیا. میں نے پوچھا اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا انطلق، آپ آگے چلے. آگے اس کے بعد جنتیوں کے محلات دکھائے گئے، جنتیوں کے بنگلے دیکھے، جنتیوں کی کوٹھیاں دیکھی، ان کے باغات دیکھے، وہ بھی ساری چیزیں دیکھی. جب سب کچھ اللہ نے دکھا دیا تو پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص جس کو آپ نے دیکھا تھا، جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، وہ جو تھا وہ بے نماز تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سویا رہتا تھا، یعنی اس کا سر آج پھوڑا جا رہا ہے. وہ قرآن اس کو یاد تھا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کے گال چیرے جا رہے تھے بار بار. یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، جو بات بات پہ جھوٹ بولتا تھا. یہ جھوٹا شخص تھا، اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے اور قیامت قائم ہونے تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. کہا وہ جو آپ نے کنواں دیکھا
ایک تندور کی طرح مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے تھے. یہ زانی مرد تھے اور زانی عورتیں تھیں. ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا. قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. جو اپنے نہر دیکھی ہے کہ خون کی نہر ہے، اس میں جو انسان ڈوب رہا تھا وہ سود خور تھا، جو لوگوں کا خون چوستا تھا، لوگوں کا خون پیتا تھا. وہ اس کے پاس دولت تھی، سود پہ پیسہ دیتا تھا، لوگوں کا خون پیتا تھا. آج اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. تو میرے بھائیوں دیکھیں کتنی بڑی اس کی تباہی اور بربادی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے. سودی کاروبار، سودی لین دین، ہر قسم کے سود سے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرے، اور ہر قسم کے سود سے اللہ ہمیں فی الفور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.